أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وجعلنا، اور ہم نے بنائے فی الارض، زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، ان کے تمیدہ، یہ ٹلک نہ جائے، بہم، ان کو لے کر، وجعلنا، اور ہم نے بنائے فیہا، ان میں، فجاجن، کشادہ، سبلا، راستے، لعلہم، تاکہ یہ یہتدون، راہ پا لیں۔ آیات کے اندر توحید کا بیان ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہستی ہے کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور وہ ہستی اللہ رب العالمین ہے۔ اسی اکیلے نے پوری کائنات کو بنایا، اور وہی اکیلے بلا شرکت غیرے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اس کو چلانے کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لوگوں، تم اپنے سامنے زمین کو دیکھتے ہو، جس کے اوپر چلتے بھی ہو، اور جس کے اندر کھیتی باڑی بھی کرتے ہو، جس کے اوپر اپنے گھر بھی بناتے ہو۔ کبھی غور کیا کہ اس زمین کو بنایا کس نے ہے؟ وجعلنا، ہم نے بنایا فی الارض، زمین میں۔ زمین کو بھی اللہ رب العالمین نے بنایا، اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رواسیہ، پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے، جو انتہائی زیادہ مضبوط ہیں۔ اور ان پہاڑوں کے گاڑنے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت بڑا فائدہ ذکر کر دیا، کہ جہاں پہاڑوں کے اور بہت سارے فوائد ہیں، کہ اس کے اندر ہیرے ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، معدنیات نکلتی ہیں، بہت ساری قیمتی چیزیں اور بھی انسان ان میں سے نکالتے ہیں۔ وہیں پر ایک سب سے بڑا فائدہ پہاڑوں کا یہ ہے کہ ان پہاڑوں نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو پھر زمین کی کیفیت ہر وقت زلزلے والی ہوتی، جس طرف بھی تھوڑا بہت وزن زیادہ ہو جاتا تو زمین اس طرف ڈھلک جاتی، اور زمین کے اوپر استقرار اور قرار کوئی بھی نہ ہوتا۔ لیکن پہاڑوں نے زمین کے بیلنس کو برقرار رکھا ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ہی نے ان کے اندر کشادہ راستے بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح میدانی علاقوں کے اندر راستے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین نے بنائے، اسی طرح پہاڑوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں رکھا ہے کہ ایک انسان کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو جائے، بلکہ پہاڑوں کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے درے رکھے ہیں، وادیاں رکھی ہیں، کہ وہاں سے دوسری طرف جانے کے راستے موجود ہیں۔ خود پہاڑوں کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بھی راستے ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے عمود کی شکل میں پہاڑوں کو نہیں رکھا ہے، بلکہ ان کے اوپر انسان چڑھ بھی سکتا ہے، اتر بھی سکتا ہے۔ تو پہاڑوں کے اوپر بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ میدانی راستوں کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور انسان کے لیے مسخر کر دی ہیں۔ انسان کے لیے مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں، وہ توانائیاں، وہ صلاحیت اور وہ علم دے کر کے پیدا کیا ہے کہ ہر چیز کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ ہوا کو قابو میں کر سکتا ہے، سورج کی روشنی کو قابو میں کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لوہے کو قابو میں کر کے اس کو جہاز بنا کر ہوا میں اڑا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ زمین بھی انسان کے قابو کے اندر اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ جس جگہ، اور اس زمین کو انسان کے تابع بھی کر دیا کہ جس جگہ گھر بنانا چاہے تو زمین انکار نہیں کرتی ہے کہ میرے اوپر یہاں پر مسجد بنا دو، وہ اس کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں پر اس کے اوپر کھیتی باڑی کرنا چاہے تو آگے سے بولتی نہیں ہے کہ مجھے چیرتے کیوں، وہ میرے اوپر راستہ بنا دو، نہیں، بلکہ انسان کے لیے مسخر ہے، انسان کے لیے اس کو تابع کر دیا گیا ہے۔ تو انسان زمین کے اوپر راستے بناتا ہے، روڈ بناتا ہے، حتیٰ کہ اس قدر اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں کہ روڈ بناتے ہوئے بیچ میں پہاڑ آ جائے تو پہاڑ کو کاٹنے کی صلاحیتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ انسان بناتا ہے، لیکن انسان کو بنانے کی صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ تو حقیقت کے اندر ہر چیز کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو راستوں کو کیوں بنایا ہے؟ ان زمینوں کو، پہاڑوں کو کیوں بنایا ہے؟ لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ راہ پا لیں۔ تو لوگ ان راستوں کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے ہیں، آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ترقی بھی ہوتی ہے۔ اگر راستوں کا معاملہ نہ ہوتا تو انسان نے جو موجودہ ترقی کر رکھی ہے، انسان اس ترقی تک نہ پہنچا ہوتا۔ اور دوسری ترقی بھی مطلوب ہے۔ یہ ذو معنی الفاظ ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں ذرا غور تو کرو
کہ زمین اللہ نے بنائی ہے، اس کے اندر پہاڑ اللہ رب العالمین نے بنائے، آسمان اللہ نے بنائے ہیں، تو ان چیزوں کے اوپر اگر غور و فکر کر لو گے تو تم ہدایت تک پہنچ جاؤ گے، توحید تک پہنچ جاؤ گے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت تک پہنچ جاؤ گے۔ تمہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ جس طرح تم ایک کمرہ بناتے ہو تب بنتا ہے، جب نہیں بناتے ہو تو نہیں بنتا، تو کائنات کو، ان پہاڑوں کو کس نے بنا دیا؟ خود بخود بن گئے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، تو اس کے اوپر تم ایمان لے آؤ گے۔ وجعلنا، ہم نے بنایا السماء، آسمان کو، سقفاً، چھت، محفوظہ، محفوظ۔ ذرا آسمان کو دیکھو، غور سے دیکھو، دوربین کے ساتھ دیکھو، خوربین کے ساتھ دیکھو، کوئی دراڑ محسوس کرتے ہو، کوئی تمہیں چیراٹ نظر آتا ہے، تمہاری نگاہیں تھک جائے گی، تمہاری تحقیق تھک جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین کی بناوٹ کے اندر کوئی نقص تم تلاش نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان کو بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، اونچا بنایا ہے، اور اس کو محفوظ چھت بنایا ہے۔ ہم ایک چھت بناتے ہیں 70 سال بعد، 80 سال بعد، 100 سال کے بعد اس کا پلستر گرنا شروع ہو جاتا ہے، رنگ گرنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ 100 150 سال کے بعد دیواریں گر کر کے چھت بھی نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا سقفا محفوظ، محفوظ ہے، گرنے سے محفوظ ہے، وگرنہ یہ آسمان ہی گر جائے تو دنیا کا نظام درم برم ہو کر کے رہ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو گرنے سے محفوظ رکھا ہے، اور اس کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی، بغیر ستونوں کے اللہ رب العالمین نے اس کو کھڑا کیا، اور اس کی خوبصورتی کا بھی انتظام اللہ رب العالمین نے کیا ہے ستاروں کی صورت کے اندر، وہم عن آیاتہا، اور وہ اس کی نشانیوں سے معرضون، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کائنات کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں توحید تک پہنچنے کی، لیکن لوگ منہ موڑنے کی اس سے کوشش کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے کہ ایک آدمی اگر دنیا کے کونوں خدروں کے اندر رہتا ہے جس تک نبی کی دعوت نہیں پہنچی ہے، تو اس کے اوپر بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی عقل، فہم اور شعور کی وجہ سے اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا اس کے اوپر فرض ہے، اور اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنانا اس کے اوپر فرض عین ہے۔ انہی چیزوں کے اوپر غور کر کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تک پہنچے تھے، چاند کے اوپر غور کیا تھا، سورج کے اوپر غور کیا تھا، ستاروں کے اوپر غور کیا تھا، تو توحید تک پہنچ گئے تھے۔ جب توحید تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا اسلم، مسلمان ہو جا، تو فرما دیا تھا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا رب العالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وجعلنا، اور ہم نے بنائے فی الارض، زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، ان کہ تمیدہ، کہیں ڈھلک نہ جائے یہ زمین، بہم، ان کو لے کر، وجعلنا، اور ہم نے بنائے فیہا، ان میں، فجاجن، کشادہ، سبلا، راستے، لعلہم، تاکہ یہتدون، راہ پا لیں، وجعلنا، اور ہم نے بنایا السماء، آسمان کو، سقفا محفوظا، محفوظ چھت، وہم، اور یہ ان آیات، یا اس کائنات کی نشانیوں سے، معرضون، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ